نشینی ان ناقابل برداشت مصیبتوں کی تمہید ہے، میں واللہ آپ کو بتاؤں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور دل ایک غیر معمولی کیفیت میں پھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یزید نے اپنی حکومت کی مضبوطی ناظرین اسی میں سمجھی کہ اہل بیت کے مقدس خون سے وہ اپنی طاقت، اپنی حکومت اور اپنی کرسی کے پودے کو مکمل طور پہ پروان چڑھائے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد جب یزید نے مختلف علاقوں میں جو اس کے گورنر تعینات تھے، جو سردار تعینات تھے، ان کو کچھ خطوط ارسال کیے، تو ایک خط اور حکم نامہ گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کے نام بھی جاری کیا اور ان کے لیے یعنی اس کے کس قسم کے تاثرات تھے یا اس کے کیا خیالات تھے یا اس کا کیا رویہ تھا، یہ سب سے مشہور مورخ ابو جعفر طبری نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب میں بہت واضح طور پہ لکھا، اور کیا ہے ذرا سنیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر سختی کرو، اور جب تک وہ بیعت نہ کر لیں انہیں کوئی مہلت اور موقع نہ دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھنے والے آدمی، وہ لکھتے ہیں یہ بات، وہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر جب تک، یعنی یہ یزید کا خیال تھا، وہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر جب تک موقع نہ پائیں گے خاموش رہیں گے۔ ہاں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ شیر ہے اور شیر کا بیٹا انتظار نہیں کرے گا، یعنی جو سب سے زیادہ خطرہ تھا یزید کو وہ کسی اور سے نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب، حاجی صاحب، علامہ صاحب، وہ صرف ایک ہستی سے تھا، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میری یزیدیت کی جو دیوار ہے اس کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے، نیست و نابود کر سکتا ہے، تو صرف اور صرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو یزید کا مکتوب پہنچا تو رات کا ابتدائی حصہ شروع ہو چکا تھا ناظرین۔ ولید بن عتبہ نے مدینہ کے سابق گورنر مروان بن حکم کو بلایا اور اس سے تمام تفصیلات پر مشورہ کیا۔ مروان نے ایک تجویز دی، اب ظاہر ہے اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت واضح حدیث ہے، گرگٹ کا بیٹا، تو ظاہر ہے موقع تو وہی تھا، اور پھر بات بھی وہی نکلنی تھی، کیونکہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں تو تھا نہیں کہتا، فرمایا ہے، وہ حق ہے اور سچ ہے۔ مروان نے تجویز دی کہ جس قدر ممکن ہو سکے ان حضرات سے بیعت لے لو، اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور ان پر قابو پانا سخت مشکل ہو جائے گا۔ اس مشورے کے بعد ولید بن عتبہ نے فوراً اپنے کارندوں کے ذریعے سے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پیغام بھجوایا کہ آپ حضرات جلد از جلد تشریف لے آئیں، یعنی ابھی بہت عزت اور وقار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے کہ ایک انتہائی مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے جس پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ جب پیغام لے کر پہنچا ان نفوس قدسیہ کے پاس، تو اس وقت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد نبوی میں ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف تھے۔ قاصد نے پیغام پہنچا دیا کہ گورنر اسی وقت ملاقات کا خواہش مند ہے۔ وہ وقت ایسا تھا ناظرین کہ جس میں گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کسی سے ملتا ملاتا نہیں تھا، بات کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی وہ ایک تو تاریخی کا وقت ہے اور وہ ایسا وقت تھا کہ جس میں عموماً وہ کسی سے بھی ملاقات نہیں کرتا تھا، یعنی اپنی خلوت میں اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو، اپنے دیگر معاملات کو دیکھا کرتا تھا۔ اسی لیے قاصد کو روانہ کرنے کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دربار کا وقت تو نہیں ہے، اور بے وقت بلانے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی ہے، اور ہمیں اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ فی الفور یزید کی بیعت لی جائے۔ یہاں پہ میں جملہ ناظرین ایک رخ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ نگاہ امام علی مقام ہے کہ جو دیکھ رہے تھے کہ ہونے والا کیا ہے، اور یہ فراست امام علی مقام ہے جو دیکھ رہی تھی کہ اب ہونے والا کیا ہے، کیونکہ جس میں سیاسی فراست نہ ہو وہ کیا کرے گا، تو سیاسی فراست بھی یہاں پہ واضح ہو رہی ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے آنے والی دور میں جو سیاست بپا ہونی تھی اس کے بارے میں بھی پہلے سے بھانپ لیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی گمان ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فطری ذہانت اور سیاسی بصیرت سے معاملے کی نزاکت کو چونکہ محسوس کر لیا تھا، لہذا آپ نے فرمایا کہ میں چند جوانوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، کیونکہ اندیشہ ہے کہ انکار کی صورت میں معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچے اور مکان کے باہر اپنے جوانوں کو متعین کرتے ہوئے انہیں بہت ہی سپاہیانہ انداز میں یوں احکامات آپ نے صادر فرمائے کہ اگر تمہیں میں بلواؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں واپس نہ آؤں ہرگز یہاں سے مت جانا۔ اور حفظ ما تقدم کے طور پر یہ اہتمام فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام باتیں کر کر اندر تشریف لے گئے۔
اس وقت ناظرین ولید بن عتبہ کے پاس سابق گورنر مروان بھی موجود تھا۔ ولید نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس کا مضمون وہی تھا جو کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بصیرت سے پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ اس کے بعد ولید بن عتبہ نے حسب توقع یزید کی بیعت کے لیے کہا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اظہار تعزیت کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی، اب دیکھیے یہ جملے تاریخی جملے ہیں اور یہ سونے کے قلم سے لکھنے والے جملے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ جو یزیدی اور حسینی طاقتیں ہیں ان کے درمیان جو ایک لکیر ہیں یہ جملے، کہ کسی نے اگر سمجھنا ہے کہ یزیدیت کیا ہے یا حسینیت کیا ہے تو اس خطبے کو ان جملوں کو سمجھ لے، بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے لیے اس طرح بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں بھی بیعت کی دعوت دی جائے تو یہ الگ بات ہوگی۔ یعنی یہاں پر آپ نے ایک واضح طور پر بات بتا دی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان تمام لیڈرز کے لیے جو موجودہ دور کے حکمران ہیں یا موجودہ دور کے لیڈرز ہیں کہ جو حسینیت پر چلنا چاہتا ہے وہ سمجھ لے کہ کبھی بھی ڈیل بند کمروں میں نہیں ہوا کرتی، ڈیل ہمیشہ سامنے ہوا کرتی ہے۔ تو امام علی مقام نے بند کمروں میں ڈیل نہیں کی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ نے ڈھیل بھی نہیں دی ہے، نہ ڈیل کی ہے نہ ڈھیل دی ہے۔ آپ نے یہ بتایا کہ جو کچھ بھی ہوگا لوگوں کے سامنے ہوگا، کیونکہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، کوئی عام آدمی نہیں ہوں کہ یہاں پر آ کے میں مفاہمت کی سیاست کو مفادات کا چولا پہنا کر تمہارے ساتھ مفاہمت کر لوں گا۔ تو بات یہ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ولید بن عتبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا قائل ہو گیا اور رات کے اس پہر بیعت لینے پر اصرار نہ کیا۔ لیکن ناظرین بعض تاریخی روایات کے مطابق اسی مجلس میں ولید کو اشارے سے یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر رات کے اس پہر خاموشی سے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت نہ لے سکے تو اس کے بعد قتل اور خون ریزی کے بغیر ان سے بیعت لینا ممکن نہ ہوگا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انہیں یہیں روک کر بیعت لے لو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشارے دیکھے تو ولید کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہم اب یہ جو جملے ہیں ناظرین یہ ایسے جملے ہیں کہ جو امام علی مقام یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، کیونکہ بات وہی ہے نا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں لے سکتا۔ اب مجھ جیسا کون؟ ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم خاندان نبوت اور معدن رسالت ہیں، ہمارے گھروں میں فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے۔ وہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، کہ جن کے گھر میں فرشتے اجازت سے داخل ہوتے ہوں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ تو امام فرماتے ہیں ہم خاندان نبوت اور معدن رسالت ہیں، ہمارے گھروں میں فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے اور ہمارے خاندان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے گھرانے سے شروع کیا اور آخر تک ہمیشہ ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ رہے گا، لیکن یزید جس کی بیعت تم مجھ سے چاہتے ہو اس نے اللہ کے احکام کو پامال کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات کر رہے تھے نا، یہی بات آگے بہت واضح ایک جملے میں فرما دیا کہ یزید جس کی بیعت تم مجھ سے چاہتے ہو اس نے اللہ کے احکام کو پامال کیا۔ مجھ جیسا شخص کسی صورت اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ بیسیکلی چارٹر ہے صاحب حق اور باطل کے درمیان کا، یہ چارٹر ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان کا، یہ چارٹر ہے بنیادی طور پر حسینی طاقتوں اور یزیدی طاقتوں کے درمیان کا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دے کر بتلا دیا کہ اگر تم امام علی مقام کے پیروکار ہو تو راستہ یہ اختیار کرنا ہوگا، ورنہ پھر تمہارا حشر جو ہے یزیدیوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ ناظرین یہی وہ گفتگو اور حالات ہیں جس کی بنا پر دارالامارہ سے واپسی پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کے اللہ اکبر یہ جملہ ادا کرتے ہوئے یقین مانیے میری روح کانپ رہی ہے، کیونکہ جن کے لیے کائنات بنائی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے یہ ساری روشنیاں رانائیاں ہیں صاحب، علماء کہتے ہیں نا 18,000 عالمین اور اس سے آگے پتہ نہیں کیا کیا، جو کچھ بنا صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنا ہے، ان کی آل کے صدقے سے بنا ہے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالامارہ سے نکلتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ کہیں اور نہیں جاتے، دارالامان میں جاتے ہیں۔ دارالامارہ سے نکل کر دارالامان میں جاتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ اب نانا جان کے گھر پہ اور در پہ جانا ہے، تو نانا جان کے روضے پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اب ناظرین معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ نانا جان کی سرزمین پر خون نہیں بہنا چاہیے، مدینہ لال نہیں ہونا چاہیے، مدینے میں خون نہیں ہونا چاہیے، مدینے میں کچھ تو خون کا بازار گرم نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے چونکہ اب رخت سفر مکے کی طرف باندھنا ہے تو آپ وہاں سے نکل کر نانا جان کے پاس جاتے ہیں۔ پھر ایک وصیت آپ تحریر فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وصیت
ظاہر ہے یہ ایک عام سی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ کسی بھی انسان کے قلب و ذہن کی حقیقی عکاسی کرتی ہے. وصیت کے الفاظ دراصل جو انسان کے دل ہوتے ہیں، یعنی اس کی جو جذبات ہوتے ہیں، اس کی گہرائیاں ہوتی ہیں، دراصل اس کا سچا اظہار کرتے ہیں. تاریخی روایات کے مطابق امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت میں تحریر فرمایا، اور کیا جملے ذرا سنیے ناظرین. بڑے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں سونے کے قلم سے ان الفاظ کو لکھوں. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ہے. اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو اس کی طرف سے دین حق لے کر آئے ہیں. اور حسین بھی گواہی دیتا ہے کہ جنت اور دوزخ حق ہیں اور روز جزا کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس روز اللہ یقیناً تمام اہل قبور کو زندہ کرے گا. مدینے سے میرا نکلنا نہ خود پسندی ہے نہ ہی تفریح کی غرض سے ہے. بھئی کون مدینہ چھوڑنا چاہتا ہے؟ ہم جیسے گناہگار سیاہکار جو گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، گناہوں کے انبار کاندھوں پر لے کر جاتے ہیں، رخ مصطفیٰ مواجہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن جب مدینے چھوڑنے کی بات آ جائے ڈاکٹر صاحب، حاجی صاحب، علامہ صاحب، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے جسم سے روح نکال دی ہے. تو ہم جیسا گناہگار نہیں چھوڑنا چاہتا. کجا اس کے کہ امام علی مقام اپنی وصیت میں فرما رہے ہیں کہ مدینے سے نکلنا نہ خود پسندی ہے نہ تفریح کی غرض سے ہے نہ فساد اور ظلم میرا مقصد ہے. میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کر سکوں. آئے ہائے ہائے، میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں شہری بھائی، یہ امام علی مقام کے جملے ہیں کہ اپنی نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دوں، اور یوں اس انجام دہی میں اپنے نانا اور اپنے والد گرامی کی سیرت کی پیروی کروں. اب اگر کوئی میری دعوت کو حق سمجھ کر قبول کرے تو اس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا، اور اگر کوئی میری دعوت کو مسترد کر دے تو میں صبر کروں گا. میں صبر کروں گا. اب کیفیت میں رد کر دو تو صبر کروں گا، لڑوں گا نہیں. بھائی لڑوں گا نہیں میں، اس لیے کہ میں تو ان کا نواسا ہوں جو رحمت للعالمین ہے. لڑوں گا نہیں میں پھر بھی صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور ان کے افراد کے درمیان فیصلہ کرے، اور اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب آگے فرماتے ہیں، جملے سنیے کہ اے میرے بھائی، یہی آپ کے لیے میری وصیت ہے، اور میری توفیقات تو صرف اللہ کی جانب سے ہیں. اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب مجھے پلٹنا ہے. ناظرین کرام، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت اور اس سے قبل ولید سے گفتگو کے ذریعے اپنے فیصلے اور قیام، یعنی جو آپ کی اسٹینڈنگ تھی نا، اس کے اسباب، آئندہ کی جو آپ کی پالیسیز تھیں، اس کو مکمل طور پہ واضح کر دیا. سیاست کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تصادم نہیں تھا، یہ اصل میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرم اسٹینڈ تھا، جو نانا جان کے دین کی بقا، اس کی ترویج، اس کی ترقی اور اس امت کی اصلاح کے لیے تھا کہ کہیں یہ امت یزید کے بہکاوے میں نہ آ جائے. وصیت تحریر فرمانے کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین سفر کا آغاز کیا، اور منازل طے کرتے کرتے مکے تشریف لائے. مکے جب آپ تشریف لائے تو ظاہر خطوط کا سلسلہ تھا ایک طویل. کوفیوں نے امام کو بار بار پیغامات بھیجے، قریب روایات میں آتا ہے کہ 12,000 خطوط بھیجے. میں تو صرف اس سیگمنٹ کے اختتام پہ ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ جملہ یہ ہے، مجھے نہیں پتا تاریخ اس بارے میں کتنی ووکل ہے، کتنی وائبرنٹ ہے، کتنا کھل کے بات کرتی ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں ناظرین کہ چشم تصور میں پہنچ کر بھی میں اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا ہوگا، اس وقت ان کا عالم کیا ہوگا. جس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ چھوڑا ہوگا، اس وقت ان کا عالم کیا ہوگا. جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا ہوگا، اس وقت ان کا کیا عالم ہوگا. جس وقت ناظرین مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا ہوگا، اس وقت ان کا عالم کیا ہوگا. میں بیان نہیں کر سکتا ناظرین، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہیں وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. جان جانے کائنات سے جدا ہو کر، جانے کائنات سے جدا ہو کر مکے کی جانب جا رہی ہے. اگلی گفتگو زندگی رہی تو کل رات کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. بس اس سلسلے کو آگے اب بڑھاتے ہیں اس طرح سے کہ علماء کرام موجود ہیں. میں بس الفاظ میرے ختم ہو جاتے ہیں. علامہ صاحب میں چاہتا ہوں آپ گفتگو کا آغاز کریں. یہاں آپ نے بہت اچھی طریقے سے بیک گراؤنڈ پیش کیا کہ آپ نے یہ نہیں چاہا کہ مدینہ جو ہے وہ اس کی حرمت ضائع ہو. اللہ جنگ ہوگی تو مدینہ کی حرمت ضائع ہو.